کے جا رہے تھے تو جب میرے بھائی زین العابدین نے ہمیں حکم دیا کہ خیموں سے باہر نکل جائیے، تو باہر جب ہم نکلے تو ایک ظالم جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا وہ میری طرف آیا، نیزے کی یعنی میرے سر پر چبھی، میں رش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر پھوپھی زینب کی گود میں تھا، تو میں نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا تو میری چادر اتاری جا چکی۔ اللہ آپ کو کسی اور میں نہ روائے، سوائے رونے والوں میں پڑھاتے ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں میں نے فوراً پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، تو ایک مرتبہ بی بی زینب کی آواز آئی اے فاطمہ تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ ہاں بتاؤ، کربلا میں امام حسین کی بیٹیاں ہیں، اللہ آپ کو شام لے جائے، جب مصائب ہو رہے ہو نا اس وقت جب دعا کوئی ہو تو ضرور الہی آمین کہیے، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ جب آپ شام جائیں نا تو بڑی بیوی کو سلام کرنے کے بعد چھوٹی بیوی کی قبر پہ ضرور جائیے گا۔ چھوٹی بیوی جو حسین مولا کے سینے پہ سوتی تھی، چھوٹی بیوی جو امام حسین کی آغوش میں رہتی تھی، وہی چھوٹی بیوی جس نے زلجھنا کے پیروں کو پکڑ لیا تھا اور یہ کہہ کر گھوڑے کو چھوڑ نہیں رہی تھی اے زلجھنا میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے کہ جو ایسے گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اللہ آپ کو لے جائے شام، جب آپ چھوٹی بیوی کی قبر پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آمادہ ہو رہے ہیں نا ہونے کے لیے۔ عزادارو، علامہ ذیشان النجوانی کہتے ہیں کہ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا مشکل تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے جل رہے تھے، ایک بیوی تھی جو جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے مگر خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا ہے، جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے جا کے اس کا سر لگتا ہے، اور بیوی پھر رستہ بدل کے دوسری طرف سے اندر جانا چاہتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ شاید کسی نے اس کے سر پہ چوٹ ماری ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے اور اس بیوی کو نظر نہیں آ رہا کہ آگے آگ جل رہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے کہا بیوی تمہیں نظر نہیں آ رہا، آگے تو آگ چل رہی ہے۔ تو وہ خاتون مڑی اور دیکھ کر مجھے کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے تب میں سمجھا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اور وہ بیوی چلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر آئی تو اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھایا۔ عزادارو سن لیا آپ نے، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، کوئی جناب زینب سے پوچھے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ امام سجاد نے فرمایا بھوپی اماں محملیں تیار ہیں، بیویوں سے کہیے کہ واقعی محملوں میں بیٹھ جائیں، ہماریوں میں بیٹھ جائیں۔ جناب زینب نے ساری بیویوں کو ہماریوں میں بٹھایا مگر آواز دے کر کہا زین العابدین بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام سجاد نے فرمایا مجھے پتا ہے میری ماں رباب کہاں ہے، میرے ساتھ آئیے۔ آگے آگے امام سجاد تھے، پیچھے پیچھے بیویاں چل رہی تھیں۔ امام سجاد نے جیسے ہی زندان شام کی طرف رخ کیا نا تو جناب زینب کی آواز آئی زین العابدین یہ تو خرابہ شام ہے۔ فرمایا پھوپھیما دو قدم اور آگے آئیے اور پھر دیکھیے کہ منظر کیا ہے۔ جیسے ہی زندان میں قدم رکھا کیا دیکھا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے نا، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو گلے سے لگایا اور ایک لوری پڑ رہی ہے، سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، اے میری بچی چلو تمہیں مدینہ پہنچ گیا، چلو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا اماں چلیے قافلہ تیار ہے۔ تو جناب رباب نے قبر سکینہ کو چھوڑ تو دیا مگر چھوڑنے کے بعد جناب زینب سے کہا زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری
میری بچی اکیلی ہے. کیسے لائے ہیں؟ روایت کہتی ہے لاتے تھے بیوی پھر چلی جاتی تھی، لاتے تھے پھر بیوی چلی جاتی تھی. محمل میں بٹھا دیا، محفلیں آگے بڑھنے لگی. شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع یا زینب، الوداع یا زینب کے لوہے بلند کیے. جناب زینب نے محفل کا پردہ ہٹایا اور آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ تو ساری عورتوں نے کہا بیوی حکم کرے گی. تو بیوی نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا. اللہ کرے آپ جب افشان جائے نا تو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کریں گے. آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک لوہا پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر ہم آتے رہیں گے، ہم تمہاری قبر کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. کلیئر ہو گیا. آپ نے امام حسین کے نام پر اپنے آپ کو مصاب کر لیا. ایک منزل اور میرے ساتھ آ جائیے. میں اپنے بھائی حاجی ظہیر صاحب سے کہوں گا کہ یقیناً سخت ہے، بیٹی کا اولاد کا مرنا سخت ہے اور پھر بیٹی کا مرنا سخت ہے، مگر ان کو بھی تو پتا ہے نا کہ ہماری لاکھوں کروڑوں بیٹیاں امام حسین کی سکینہ کے پیروں کی جوتیوں کی خاک اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. ہماری ساری بیٹیاں فرمان جناب سکینہ کی جوتیوں کی خاک پر. ہاں جناب زینب سے فرمایا تھا، امام حسین نے جناب زینب سے فرمایا تھا اے میری بہن زینب میری سکینہ کا خیال رکھنا. مگر کیا ہوا؟ کبھی یہ بچی اونٹ سے گری، کبھی اس بچی کو دربار میں اشارہ کر کے اس بچی کی طرف اشارہ کیا گیا. روایت کہتی ہے امام سجاد سے لپٹ گئی بھیا ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہمیں اسیر بنایا جائے گا. کیا کیا ہوا اس بچی کے ساتھ؟ جب امام حسین کی امانت کو زندان شام میں جناب زینب نے چھوڑ دیا. اب سنیں گے کہ کیا ہوا. جب پہنچی ہے نا کربلا اور قبر امام حسین کو دیکھا تو جناب زینب نے اونٹ کے بٹھانے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے اونٹ سے خود کو گرا لیا اور زمین پر گر کر ایسے چلتی ہوئی گئی ہے کہ جیسے قبر پر کوئی چھوٹا بچہ چلتا ہوا جا رہا. اور امام حسین کی قبر پر خود کو گرا کر آواز دی اے بھائی حسین تمہاری زینب شرمندہ ہے، تمہاری امانت کو شام میں چھوڑ کر آ گئی، سکینہ کو میں زندان شام میں چھوڑ کر آ گئی، تمہاری امانت کو میں اپنے ساتھ لا سکی. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ